بہت غور سے سنیے گا. سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے. یہ اشارہ ہے انسان کے بچپن کی طرف. ایک بچہ ہے چھوٹا سا, اس کی زندگی, اس کی کل کائنات کھیل ہے. وہ صبح سے لے کر کے شام تک اسے بس کھیلنے سے مطلب ہے. اسے لگتا ہے کہ زندگی کا یہی ایک مقصد ہے کہ کھیلو. غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے. ہماری نفسیات, ہمارے بارے میں اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب, میرے بندو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, ولہو اور تماشا ہے. بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, 15 سال کا ہو جاتا ہے, 10 سال کا ہو جاتا ہے, اب تھوڑے اس کے کھیل کے اندر بھی میچورٹی آتی ہے. اب اسے تماشے اچھے لگنے لگتے ہیں, اب وہ موبائل پر ویڈیوز بھی دیکھنے لگتا ہے, اب وہ ٹی وی بھی دیکھنے لگتا ہے, اب تماشے اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں. وزینۃ, اور دنیا کی زندگی تو زینت کا نام ہے. انسان جب جوان ہو جاتا ہے, 20 سال کا ہو جاتا ہے, 18 سال کا ہو جاتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, اب اس کے اندر زینت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اچھا کپڑا پہنوں, اچھا نظر آؤں, میرا جسم اچھا نظر آئے, میرے اندر اٹریکشن پیدا ہو جائے, میرے اندر زینت پیدا ہو جائے. اب یہ جو انسان کی زندگی کا پیریڈ ہوتا ہے, انسان کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا بس یہی مقصد ہے, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اٹریکٹیو بن جاؤ. اس کے بعد اب 25 سال ہو گیا, 30 سال کا ہو گیا, 35 سال کا ہو گیا, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, بزنس اچھا سیٹ اپ ہو گیا. اب اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, اب اس کی زندگی کا مقصد ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اب اس کی زندگی کا مقصد ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا. اس کے فلاں میرے پڑوسی کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے تو میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اس کے پاس اگر ایک گھر ہے تو میرے پاس 2 گھر ہونے چاہیے. اس کے پاس ایک دکان ہے تو میرے پاس 2 دکانیں ہونی چاہیے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, پھر تھوڑا اور آگے بڑھا, بڑھاپے کو پہنچ گیا, اب پوتے والا ہو گیا, نواسے والا ہو گیا. اب بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنے پیسے کمائے, میرے اتنے پوتے ہیں, میرے اتنے نواسے ہیں, میرا اتنا بڑا خاندان ہے. اب مال اور اولاد میں اپنی بڑائی کو ظاہر کر رہا ہے, اپنی کثرت کو ظاہر کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے چند جملوں کے اندر پوری زندگی کو بیان کر دیا. لیکن ایک بات پر آپ نے غور کیا کہ بچپن میں بچہ جو ہے وہ کھیل کو پسند کرتا ہے, جب بڑا ہوا تو سجنے سنورنے لگا. اب اس کو لگتا ہے کہ میں بچپن میں کتنا بدھو تھا, میں دن رات کرکٹ کھیلتا تھا, دن رات ویڈیو گیم کھیلتا تھا. اب اسے پہلے کی زندگی پر افسوس ہوتا ہے یا اسے ہنسی آتی ہے. پھر جب اور آگے بڑھا, 40 سال کا ہو گیا, تو سوچتا ہے یار میں 20 سال کا تھا تو صرف اچھا کپڑا پہننے, اچھا کھانا کھانے کے چکر میں پڑا رہتا تھا, زینت کے بارے میں, سجنے سورنے کے بارے میں لگا رہتا تھا. اب اسے اپنی پچھلی زندگی پر ہنسی آتی ہے. پھر جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو سوچتا ہے یا اللہ میں نے جوانی کہاں گزار دی اپنی. جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے اپنے پیچھے کے دور کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری دلچسپی پتہ نہیں کون کون سی چیزوں میں تھی. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو, دنیا کی زندگی کے اندر تم یہ سارے کام کرتے ہو, لیکن جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے, جب تم آخرت میں جاؤ گے, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال تو اس بارش کی طرح ہے. آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور زمین سے سبزہ نکل رہا ہے, زمین سے پودے نکل رہے ہیں. پھر وہ پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں, بڑے اچھے لگتے ہیں, لوگ دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں, کسان بھی خوش ہو جاتا ہے, میرا کھیت تو لہلہا رہا ہے, میرے کھیتوں میں ہرے ہرے پودے نکل رہے ہیں. ثم یہیج فتراہ مصفرا, پھر ایک دن ایسا آتا ہے وہ کھیتی زرد ہو جاتی ہے, وہ کھیتی پک جاتی ہے. ثم یکون حطاما, پھر اسے کاٹ دیا جاتا ہے, وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے میرے بھائی. جوانی میں آپ لہلہاتے ہیں,
کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے, کسی کو اپنے جسم کے اوپر ناز ہے, کسی کو اپنی طاقت کے اوپر ناز ہے. پھر دھیرے دھیرے بڑھاپا آتا ہے, دولت ختم, طاقت ختم, عزت ختم, اور پھر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو ہم اس کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جاتے ہیں. ثم یکون حطاما, کٹی ہوئی کھیتی کی طرح.